أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سبھی پیاری بہنوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، اللہ کا کرم ہے، الحمد للہ. اوکے چلیں. آج ہماری آیت نمبر 26 شروع ہونی ہے. تو ایک آیت پیچھے سے لے کے تلاوت کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے اسے پڑھا تھا، اور وہ ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں، ایمان لا کر ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے والوں کے لیے تھا، ان کے لیے خوشخبریاں اور جنات، گارڈنز کا ذکر ہوا، اور وہاں کے پھلوں کا، وہاں کے رزق کا، اور پھر سبحان اللہ یہ بات پتہ چلی کہ جو وہاں ملے گا وہ متشابہ ہوگا جو ہمیں پہلے دیا گیا ہے انشاءاللہ. اور اس کی بھی بات جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے کلیئر ہو گئی کہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ ہمیں تھوڑا ہچکچاتی ہے، اور الحمدللہ ہماری کوئی جانی پہچانی چیز اور ہم جس چیز سے یوز ٹو ہیں روزمرہ کی ہو، وہ اگر رہے تو پھر ہمیں ایزی رہتا ہے اس کو اپنانا. اکثر سب کو توفیق دے کہ ایمان لا کر نیک کام کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور یہ بشارت ہمارے لیے ہی ہو، آمین یا رب. اور پھر وہاں پہ نیک جوڑے بھی ملیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں. آج کی نئی آیات انشاءاللہ ان اللہ لا یستحیی سے چلیے تلاوت لے لیں گے. وبشر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں اس کا ترجمہ الحمدللہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا، اور ان آپ سبھی کو یاد ہو گیا کہ بے شک کی میننگ میں آتا ہے، نو ڈاؤٹ. اور سبحان اللہ، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک گاؤں کا آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی ایک دو آیت سے سن کے پھر چلا جایا کرتا تھا. اس نے جب یہ آیت سنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے قرآن میں بات اپنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی اس میں شک نہیں ہے، اور البتہ تحقیق قد بھی لگا ہوتا ہے، لام بھی جو ہے وہ زور دینے کے لیے آتا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا. تو وہ رونے لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی بات مضبوط کرنے کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت
پڑ رہی ہے ہم جیسے حقیر بندوں کے لیے، اسے بہت شرم آئی۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں آپ، ہم لوگ اسے کتنی بار پڑھتے ہیں اور ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اتنی تاکیدیں دلانے کے بعد بھی ہمیں ان آیتوں پر جس طرح سے ڈرنا یا خوش ہونا چاہیے، بدل جانا چاہیے، وہ چیز ہمارے اندر ابھی تک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو دیں کہ سنتے ہی ہمارے پاس دلوں میں ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا ما بعودتا، کہ یضرب بیان کریں، یا جیسا کہ ہم نے کہا تھا ضرب مارنے کے لیے ہوتا ہے، تو مثال ماری جاتی ہے، ایسا کہا جاتا ہے عربی میں، تو کہ وہ ہم لوگ یضربا کا بین بھی میننگ آ ہوتی ہے کہ بیان کریں، اوکے، تو بیان کریں کوئی مثال ما بعودتا، جو کہ مچھر کی ہو، فما فوقها، یا اس کے اوپر، یعنی مثال بیان کریں مچھر کی یا اس سے بھی اوپر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس جو رہے وہ لوگ، یا جو لوگ، آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، بس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں، سو وہ جانتے ہیں، فا یعلمون ہے نا، فا کی میننگ آپ اپنے ساتھ ٹرانسلیشن میں ضرور رکھیے گا، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ بے شک وہ، کہ وہ کی وجہ انہ الحق ہے نا، انہ مانے بے شک ہوتا ہے، بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ہم تھرڈ پرسن کے لیے پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے، صحیح، من ربہم، ہم یا ہم کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سو وہ کہتے ہیں اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس مثال کو بیان کرنے میں، یا اس مثال کے لیے کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ وَضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وہ اسی سے بھی آیا ہے نا، تو وہ اس سے، اس مثال سے کئیوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے کئیوں کو، تو بھی ہاں جو ہے وہ قرآن کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور مثال کی طرف بھی، تو اس سے کئیوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کئیوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتے سوائے فاسقوں کے، جیسے کہ نیچے لاسٹ میں لکھا وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو، یہ بھی آسان جملہ ہے، یہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اوکے۔ پچھلی بار آپ لوگوں کو ہوم ورک نہیں آیا، تو جب بھی ہوم ورک نہیں آئے، آپ کا ٹرانسلیشن جہاں تک ہو گیا ہے وہ یاد کر کے آپ ٹیچر کو سنائیں، اور اپنی مرضی سے جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں اللہ آپ ذہن میں رکھیں، پی ڈی ایف کے اندر سے ہی کوشچن نکال کر کے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ کچھ ہم اپنے پرسنل کے لیے کریں گے، اس کو ہی کرنے میں تھوڑا میرا ٹائم جو ہے وہ چلا گیا، اور ہوم ورک نہیں بھیج سکے، تو آپ لوگ یہ ورڈ ٹو ورڈ سناتی رہیں، انشاءاللہ ہم کوشچنس نکال کے پھر رکھیں گے جو آپ لوگ نوٹ کر رہے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ترجمہ کیجیے کہ اللہ کسی چیز سے نہیں شرماتے کہ وہ مچھر یا اس اوپر کسی چیز کی مثال بیان کریں، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے، وہ اکثر لوگوں کو اس سے گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو اس سے ہدایت بخشتے ہیں، اور وہ اس سے گمراہ کرتے بھی ہیں تو صرف فاسقوں کو۔ ابن عباس اور ابن مسعود اور کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی،
یعنی جو اس سے پہلے ہم لوگ دیکھ چکے تھے وہ والی مثال 2 مثال بیان کی، یعنی یہ مثال تو منافقین نے کہا، اوکے، یعنی اور یہ مثال، یہ یہاں پہ تھوڑا جملہ اس میں تھوڑا اچھا خاصا کریکشن ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ اپنے پاس موبائل میں ہی سیو کرتے چل رہے ہیں تب بھی آپ اس کے اوپر کریکشن جو ہے وہ کر سکتی ہیں، اور اگر کوئی پرنٹ کرا رہے ہیں تو یہ بھی انکمپلیٹ بھی ہے، اور کریکشن دیکھتی چلیں انشاءاللہ۔ جو 2 مثالیں بیان کی تھی وہ پیچھے، اور یہ ایک مثال، ٹھیک۔ تو منافقین 2، اس سے پہلے کون سی بیان ہوئی تھی؟ ایک آگ کی ہوئی تھی، ایک بارش کی ہوئی تھی، صحیح، اور ایک عملی منافق کے لیے مثال تھی، اور ایک اعتقادی، اعتقاد یعنی جو ان کا عقیدہ، یقین، سوچ جس طرح کی تھی وہ تھا، اور ایک ان کا عمل، کس طرح کے عمل تھے۔ تو عملی جو تھی وہ بارش والی تھی، کہ جب بارش تیز ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی فائدے ہوتے ہیں، اور بجلی، چمک، کڑک، یہ ساری چیزیں، یعنی مشکل احکام جب آتے ہیں تو ایسے لوگ رک جاتے ہیں جن کے دل میں نفاق ہو، اور ایزی رہے، جب آسان آسان چلتا رہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ عملی منافق ہونے کی نشانی میں سے تھا۔ پھر اعتقادی کیا تھا کہ آگ بھڑکائی، اس میں سے جتنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو پھر اس میں سے انہوں نے اس وقت اپنے فائدے کے لیے داخل ہو گئے، لیکن پھر دین کی باتوں کو اور آگے انہوں نے سمجھا نہیں، پروگریس نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ جیسے کہ اندھے ہو جائیں، بہرے ہو جائیں، اور وہ کچھ سمجھتے نہیں وغیرہ۔ تو دونوں بھی مثالیں بالکل کلیئر ہیں کہ جب ہم دین میں داخل ہوں، دین کو سمجھیں، اس میں ہمیں پروگریس کرنی ہے، اس کو جو ہے وہ وہیں پر روک نہیں دینا ہے کہ یہ تو ہو نہیں پائے گا اور وغیرہ وغیرہ، اعتقاد میں خرابی نہیں آنے دینا ہے۔ پھر دوسری مثال جو تھی وہ یہ کہ اپنی مرضی کے چوز کر کر کے عمل نہیں کرنا ہے کہ یہ والا آسان ہے، یہ ہم کرے لے رہے ہیں، اور یہ والا تو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، یہ ہم چھوڑے دے رہے ہیں۔ تو سارے حکم اللہ کے ہیں، اور جیسا کہ ہم لوگوں نے کئی بار اتنے دنوں میں یہ دیکھ لیا کہ اللہ کی آئی ہوئی حکم، اللہ کی آئی ہوئی بات ہمارے لیے بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، جیسے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی بات کو اچھے سے مانتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا خیر خواہ ہوتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر کی مثال، ڈاکٹر ہماری بھلائی کے لیے ہی ہے، اور تو ہم ڈاکٹر آپریشن بھی کرنے کہتا ہے تو بظاہر ہمیں دکھتا ہے کہ کاٹا جائے گا وغیرہ، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہے تو ہم اس کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری مثالیں ہماری عقل کے لیے ہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ تو جب اللہ کے احکام آئے ہیں اور ہمیں پکا معلوم ہے کہ وہ ہمارے رب ہیں، پرورش کرنے والے، ہمیں کمتر سے بہتری کی طرف لے جانے والے، اتنی ساری چیزیں مہیا کرنے والے، ان کو یہ بھی اس چیز کا بھی انہوں نے خیال رکھا کہ ہمیں دنیا میں کیا کیا چاہیے ہے، زمین، چھت، زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان کو خوبصورتی بھی دی، اس میں اس کو ستاروں سے سجا بھی دیا، اس کو ایسے ہی کھلا نہیں چھوڑ دیا، رنگوں کی بھی فکر رکھی اللہ نے، اور ہمارے ماحول میں گرمی، سردی، کیسا، کس کو کیا پسند ہے، یہ ساری چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا، یہاں تک کہ ہر علاقے میں رہنے والوں کے کھانے پینے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے حساب سے اگائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اتنی محبت کرنے والے ہمارے اللہ ہیں، تو ہمیں اس بات پہ بالکل پکا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے نازل کیا میرے فائدے کا ہی ہے، چاہے میں سمجھ میں چاہے نہیں۔ تو جو مثال پیچھے بیان ہوئی، پھر یہ مثال بیان ہوئی، تو منافقین نے کہا اللہ اس بات سے بلند ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کریں، یہ بھی ان کو آبجیکشن تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بارش کی، اور یہ وہ، اللہ تعالیٰ اس چیز سے اعلیٰ ہیں، وہ ایسا کہنا چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کی باتیں لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی چیزوں کی مثالیں بیان کی، بارش کی، آگ کی، یعنی کہ ان کی پولیں کھل رہی تھی نا،
تو کچھ نہ کچھ تو آبجیکشن لانا تھا. یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ تو نہیں شرماتے کہ وہ مچھر کی بھی مثال بیان کر دیں. جو دو پیچھے بیان ہو چکی تھی اس کے اوپر آبجیکشن ہوا، جس سے پھر یہ مثال بھی سبحان اللہ بیان ہو گئی. تو یہ حدیث بھی الحمدللہ ہم لوگ کو ملی، جس کے راوی ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی صحابہ تھے. پھر ایک پوائنٹ یہاں پر بھی تھوڑا سا پرابلم آئی ہوئی ہے اس میں. یہاں سے یہاں تک یہ کینسل ہے، یہ پچھلی والی کا آ گیا ہے، یہاں تک رہے گا. اور کفار اور منافقین. ٹھیک. اچھا، ہم اس طرح سے کر دیا کریں گے تاکہ جو کریکشن کرتے ہیں پھر اپنا اسکرین شاٹ لے لیں، اور پھر یہاں پہ کچھ لکھنا ہے اور لکھنا ہے کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کی. یہ دوسرا ہے. پہلی رائے تو یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ بیان کریں، اور تم یہ تو ان کی سیدھی مثالیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں، بات سیدھے سیدھے یہ ہو رہا کہنا چاہ رہے تھے وہ لوگ. تو پھر دوسری رائے یہ ہے کہ کفار اور منافقین جب قرآن کا جواب، اوکے یہ بھی آپ کا کریکشن ہے، جواب نہ دے سکے، اعتراض کر دیا، ٹھیک ہے، اوکے. اس آیت میں اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی حیا نہیں. یہ بھی کریکشن ہے. ایک اور یہاں جواب آئے گا، کیونکہ اس کی مخلوق کے ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کی مخلوق ہونے کی، اس کی نہیں اس کی ہونا چاہیے، اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے برابر ہے. تو جیسا کہ یہ دوسری رائے میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں مکھی اور مکڑی کی مثال بیان کی، سورۃ الحج اور سورۃ العنکبوت میں مکھی اور مکڑی کا ذکر آتا ہے، تو یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان حقیر چیزوں کے ذریعے سے کیا ارادہ ان کا ہے. قرآن اتنی مقدس بڑی کتاب ہے، تو اس میں مکھی کی بات اور مکڑی کی بات کیوں آئی ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ مشرکین نے کہا ہم ایسی چیزوں کی تو عبادت بھی نہیں کرتے ہیں جن کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتے. جیسا کہ دوسرا بھی یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ چیلنج کو وہ لوگ نہیں کر پائے تھے، اس وجہ سے بھی اعتراض کرنے لگے کہ یہ چیزیں جو ہیں کیوں بیان کی. بس یہ اعتراض کا مقام نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کو تعلیم دینا اور ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا ہے. لہذا ہم نے بتائی تھی کنارے نہیں، وہ کریکشن نہیں ہے، درکنار آپ ورڈ انشاءاللہ سیکھیں آپ اپنے نالج کے لیے اس کے اوپر. یعنی کہ مکھی اور مکڑی تو کنارے کر دیں، مچھر کا بھی یعنی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے کہ مچھر یا کسی اور کریں کہ اللہ کی مرضی. یہ بات سمجھاتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ باتوں کو
زیادہ بہتر انداز سے سمجھانے کے لیے، ہماری آسانی کے لیے مثالیں بیان کی۔ تو یہاں پر ایک اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، ان اللہ لا یستحی، پھر ہم لوگ دیکھیں گے آگے یہاں سے، ان اللہ لا یستحی، بے شرماتے۔ تو استحیا سے یستحیی جو ہے وہ کس لفظ سے ہے؟ استحیا سے ہے، اور استحیا حیا سے ہے، حیا، اس کا روٹ لیٹر استحیا ہے، اور استحیا جو ہے وہ حیا سے ہے۔ حیا میں سین اور تا جو استحیا آیا ہے، اس حیا لکھا ہوا، یہ بھی کریکشن ہے، استحیا کریں، سین کے بعد تا بھی ڈالیں، استحیا۔ تو سین اور تا ہمیں معلوم ہے کہ جب کبھی آ جاتا ہے تو وہ مبالغے، یعنی کہ بڑھا چڑھا کر اس بات کو بیان کرنے کے لیے، مبالغہ مانے کیا ہوتا ہے؟ بڑھا چڑھا کر، زیادہ زور دے کر بات کرنے کے لیے، تو مبالغے کا صیغہ کہلاتا ہے، یعنی کہ حیا کا ایک اور زیادہ حیا آپ کے سین تا کبھی بھی کس چیز میں لگ جائے، طلب کرنا بھی ہوتا ہے، اور زیادہ اس کو بڑھا دینے کے میننگ میں بھی ہوتا ہے۔ جی میم السلام علیکم۔ وعلیکم میم السلام۔ میم یہ صیغہ کے معنی کیا ہیں؟ صیغہ مانے آپ کے ورڈ کسی نہ کسی فارمولے پہ بنے ہوتے ہیں عربی میں، تو وہ جی صیغہ فارمولے کو کہتے ہیں۔ تو جب حیا کے ساتھ سین ہوتا استحیا آیا ہے تو وہ صیغہ الگ ہوتا ہے، جیسے استغفر، تو کہیں بھی سین تا ایڈ ہوتا جائے گا تو وہ بہت زیادہ کے یا مانگنے کی میننگ میں، ان سب کی میننگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ میننگ بہت زیادہ حیا کرنے والے کی میننگ میں آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو جزاک اللہ۔ تو جو حیا کی میننگ میں کیا آتا ہے کہ خود کو ایسے کام سے روکنا۔ حیا کیا ہے؟ خود کو ایسے کام سے روکنا جو عیب والا ہو، یعنی برائی والا ہو، اور قابل مذمت ہو۔ مذمت نہیں کہلاتا ہے، مذمت ورڈ ہونا چاہیے، قابل مذمت۔ مذمت مانے بھی برائی ہوتا ہے، کسی چیز کی برائی کی جائے اس قابل ہو، قابل مذمت ہو، یعنی کسی ایسے کام سے اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، ٹھیک ہے۔ حیا کیا ہوتا ہے؟ خود کو ایسے کام سے روکنا جو عیب والا ہو، قابل مذمت ہو، اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ باعث مانے ریزن ہوتا ہے، وجہ، شرمندگی کی وجہ۔ تو کسی بھی ایسے کام سے رک جانا جو انسان کے اوپر عیب لگاتا ہو، جو اس کے لیے شرمندگی کا ریزن بنتا ہو، یہ حیا ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ لا یستحی ایک اور میننگ میں آ رہا ہے کہ جب کوئی حیا کرتا ہے نا، شرم کرتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اس کام سے رک جاتا ہے، اسے لوگوں کا خوف ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک مطلب اور بھی یستحی کا آ رہا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ لا یخشا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ڈرتے۔ یخشا خشیت، خوف، ڈر سے ہے، تو لا یخشا بھی اس کی میننگ کی جاتی ہے کہ نہیں شرم کرتے یا نہیں ڈرتے۔ تو جیسا کہ ڈیٹیلنگ ہم لوگوں نے لکھی کہ جب کسی چیز کا ڈر ہو انسان کو، تو یعنی حیا میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ ہی کسی کے سامنے کا ڈر ہے، نہ تو وہ کہ کسی کی مذمت یا کچھ بھی، تو خوف سے ہے کہ خوف نہیں کھاتے اللہ کہ کیا بیان کریں، ٹھیک، یہ بھی اس کی میننگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں بیان کرنا نہیں چھوڑتے۔ اوکے، چلیے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتے ہیں کسی کے بھی اعتراض سے، کسی کے بھی کرٹیسزم سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل نہیں شرماتے، بالکل نہیں ڈرتے،
بالکل خوف نہیں رکھتے، وہ اپنی کتاب میں جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، حقائق یعنی حق باتوں کو، سچ باتوں کو بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو، ایسی مثالوں کو بیان کرنے سے رکتے نہیں، نہ ہی چھوڑتے ہیں. یہاں ایک اور حقیقت کا بھی جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حیا کا اثبات یعنی کہ حیا کا اللہ کے لیے ثابت ہونا کہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ حیا نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات ہے کہ وہ حیا کرنے والے ہیں، لیکن چیزوں کو بیان کرنے میں، وہ اپنی مخلوق کے بارے میں بات کرنے میں حیا نہیں کرتے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت حی، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے. اوکے، تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت حی بھی بیان کی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حیا کرنے والے. لیکن مخلوق میں سے کسی کی مثال بیان کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق ہے نا مچھر مکڑی، تو اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، اگرچہ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والے ہیں. تو کسی چیز کی مثال، ان یضرب ما بعوضة فما فوقها، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کسی کی بھی مثال بیان کرنے کے لیے، چاہے وہ مچھر کی کیوں نہ ہو، وہ اس کو بیان کرتے ہیں. تو کیا ہے ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، مثال بیان کرنے کی حکمت. ان یضرب کی میننگ ہے، جیسے کہ ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں بھی دیکھ رہے تھے کہ یضرب ان یبین، بین مانے واضح کرنا ہوتا ہے، کہ وہ کلیئر کر دیں، بیان کر دیں. اور جو یہاں پہ ماں آیا ہے، مثلا ماں جو ہے وہ زیادہ ہے، زائد ماں کہلاتا ہے. اور کبھی بھی جب یہ زائد ماں آ جائے، زائد زیادہ سے بنا ہوا ہے، اس کو ماں زائد کہتے ہیں. جب یہ آ جائے تو وہ اس کی میننگ یہ بھی جو ہے وہ تاکید کے لیے اور بات کو اور زور دینے کے لیے لگایا جاتا ہے. مثلا ماں تاکید کے لیے ہے، کوئی بھی مثال کسی بھی چیز کی مثال. ماں بعودتن، ماں مانے جو ہوتا ہے، تو جو مچھر یعنی کہ کوئی بھی یا کسی بھی مثال نہیں، مثلا ماں کے ساتھ اس کو ایڈ کیا گیا ہے. کوئی بھی مثال اس میں آپ کہہ سکتی ہیں، یا اس مثال کے اوپر زور دینے کے لیے ماں جو ہے وہ ایکسٹرا. تو یبین ہم لوگ نے دیکھ لیا. بعوضہ کو اب دیکھیں گے. بعوضہ سے مراد ایزا دینے والی، یعنی چھوٹی موذی حشرات جو لکھا ہوا، ایزا دینے، موذی بھی کہتے ہیں تکلیف دینے والے یا زہریلے جانوروں کے لیے بھی یہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. بعوضہ سے مراد ایزا دینے والی، یعنی وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز یا اس کا کچھ حصہ. آپ دیکھیں بعوضہ میں جو ہے وہ بعض بھی آیا ہے. بعض آپ اردو میں بعض اگر کہیں، بعض معنی ہوتا ہے کچھ، صحیح، یعنی کہ اس کا کچھ حصہ. یہاں پہ سارے موذی حشرات جو تکلیف دینے والے یا انسیکٹس، حشرات انسیکٹس ہوتا ہے، اور موذی زہریلے بھی آپ کہہ لیں یا تکلیف دینے والے بھی آپ کہہ سکتی ہیں، تو وہ سارے بعوضہ کے اندر آتے ہیں. کیونکہ یہ بعض سے بنا ہوا، با عین اور بعد سے، بعض جس کو اردو میں کہتے ہیں، جس کو بعض حصہ اس طرح سے کہا جاتا ہے. ایکچولی بعوضہ جو ہے وہ اوور آل جو اس طرح کے انسیکٹس ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن خاص یہاں میم پر موذی، جو اس کی میننگ ہے، موذی مانے زہریلے یا ایزا دینے والے. ایزا مانے تکلیف دینے والے، چھوٹے تکلیف دینے والے حشرات، انسیکٹس. اور آتی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے حشرات، ایسے انسیکٹس. اور کیا میننگ آتی ہے ایگزیکٹ اس ورڈ کی؟ جو یہ بھی میننگ آتی ہے کہ مچھر. اور آپ دیکھیں بعوضہ
آخر میں تا مربوطہ بھی لگا ہے جو کہ مؤنث ہونے کی نشانی ہے. مچھر سے بھی آگے مچھری، مچھری جو ہے وہ یہاں پر مراد ہے، لیکن ہم میننگ میں ہم لوگ نے کیا مچھر ہی پڑھا تھا، تو ایکچولی مچھر مراد ہے. اور مؤنث کیونکہ بعودہ مؤنث ہے تو تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی کہ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ 200 سے بھی زیادہ قسمیں ایسی ہیں مچھر کی جس میں صرف فیمیل مچھر جو ہے، مچھری جو ہے وہ ہی خون پیتی ہے. ٹھیک، یہ مادہ کا کام ہوتا ہے. کاٹتی زیادہ ہے، مادہ ہی کاٹتی ہے. یعنی بعض کہ اگر اردو کا بعض لیں گے جو کہ ہم لوگوں نے سمجھنے کے لیے کچھ کی میننگ میں لیا تھا، بعد بعوضہ بعودتن، پھر یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز، اور پھر مچھر بھی اس کے بھی اوپر. فوقہا کا ایک معنی مرتبے میں بھی اوپر، یا پھر جیسے کہ اگر اس طرح کی مثال دی جائے کہ کوئی ایک کنجوس ہے اور یہ کہا جائے کہ یہ دوسرا ان کے بھی اوپر ہے، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. ویسے تو یہ اوپر کے معنی میں دیتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اگر کہا جائے تو وہ بھی میننگ دیتا ہے کہ یہ مچھر خود حقیر ہے، کمتر ہے، اور اس سے بھی حقیر یعنی اس سے بھی بڑھ کر حقارت میں اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ یعنی پھر کیا میننگ نکل گئی، جو اس سے بھی کمتر ہو حقارت میں، اس سے بھی بڑھ کر ہو. مچھر خود حقیر ہے اور اللہ تعالیٰ فما فوقہا اس سے بھی حقیر اگر بات کہی جائے تو یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. یا آپ جو دوسرا مطلب ہے کہ مچھر کا پر اس کے اوپر ہوتا ہے وہ، یا پھر مچھر کی پیٹھ پر ایک ایسا پیراسائٹ ہوتا ہے جو کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اور وہ مچھر سے اپنی تو وہ اس میں بھی قدرت رکھتے ہیں، وہ حیا نہیں کرتے. سبحان اللہ. تو فوقہا کی میننگ آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں پر مچھر کا پر، اور اس کے اوپر پھر یا اس سے حقارت میں بھی کمتر ہو سکتا ہے میننگ. یہ ساری فوقہا کی آ رہی وہ چیز جو بڑی ہے، جیسے اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں سر کے اوپر کا ایک پیراسائٹ. تو فوقہا میں اتنی ساری چیزیں. سبحان اللہ. نازیہ آپ کی طرف یہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، آپ اپنا کنیکشن دیکھیں، یا دوسروں کی طرف بھی ہو رہی ہے تو ہم بھی کچھ چینج کریں اپنا. جی استاذہ میری طرف بھی آواز نہیں آ رہی ہے. آواز صحیح نہیں آ رہی، رک جا رہی میم آواز. اچھا چلیں، ہم نے چینج کیا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اگر ابھی بھی پرابلم ہو تو بتائیے گا انشاءاللہ. تو ہم لوگوں نے دیکھا بعودتا بعد سے بنا، پھر اس میں یہاں پہ بوزا ورڈ بھی جو لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ جی چلیں اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. دیکھا کہ کچھ چھوٹے جو جتنے بھی اس کے اندر آتے ہیں بعودہ میں کیا آئے گا، چھوٹے جتنے بھی نقصان دینے والے انسیکٹس ہیں وہ، اور اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا کہ ان میں سے کچھ یعنی کہ سارے کے سارے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے تکلیف دہ والے ہیں
اور خاص مچھر بھی اس سے مراد ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کی ڈیٹیلنگ اس لیے لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی آگے مچھر کے بارے میں بیان ہوگا، سبحان اللہ، تو ہمارے تبھی بھی جو ہے وہ سننے والی باتیں سبحان اللہ ہو جائیں گی کہ کیا اللہ کی قدرت ہے۔ پھر دوسرا بیچ والے جو یہاں پہ ہمارے یہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، اس میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا کہ یبین میں تھا کہ واضح کرنا، اور زیادہ تاکید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بیان کیا، اور یہ اللہ کا بندوں پر رحم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں، جس میں سے اس کو دیکھا ہم لوگوں نے، فما فوقہا کو بھی دیکھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے اوپر ہو تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مرتبے میں بھی اوپر ہو جائے، یا یہاں پر لیکن کیا مراد ہے کہ حقارت میں اور کم، جیسا کہ میں نے بتایا تھا نا کہ کوئی ایک وکیل ہے وہ اور اس سے بھی بڑھ کر وکیل کوئی، یعنی کنجوس کوئی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی کنجوس ہے، تو یعنی کہ بڑھ کر میں یہ فوقہا اس کے بھی اوپر میں آتا ہے کہ یعنی کمتری میں بھی اس یہ کمتر ہے، اس سے بھی کمتر کوئی اور، یا پھر کمتری میں مچھر کا پر بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی بات کریں یا مچھر کا پر کی بھی مثال بیان کریں۔ پھر دوسرا ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر مچھر کی بیان کریں یا اس سے بڑے جانور جو ہیں اس سے بڑھ کر ہیں، مکھی، مچھر، گدھا، گھوڑا، کتا، کچھ بھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے ہیں، یا فوقہا کی میننگ میں مچھر کے اوپر کی اگر کہا جائے، مچھر کے اوپر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک کیڑا ہوتا ہے چھوٹا سا، جو مچھر سے اپنا کھانا پینا لے کے ادھر ہی اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہوتا ہے، ایک پیراسائٹ جو آنکھ سے برابر دکھتا بھی نہیں، اس کی بھی بات اگر کریں تو فما فوقہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مچھر یا اس سے بھی اوپر کچھ بات کریں، اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں حیا کرتے، ٹھیک، تو یہ اتنا بات یہاں پہ کلیئر ہو گیا انشاءاللہ۔ جی کلیئر ہوا آپ سبھی کو؟ یس جی میم۔ الحمد اوکے چل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان کی مثال بیان کریں تو بھی بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور ایک اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ یہ مثال اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے دے رہے ہیں، اور نہ کہ شرماتے ہوئے۔ رحم کیوں؟ تاکہ بندے بات سمجھ سکیں، کیونکہ بات جب سمجھیں گے تو پھر اس پر عمل کریں گے اور اللہ کی طرف ایمان بڑھے گا۔ تو مثال بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ انسان کو بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک، تاکہ بندے، جیسا یہاں پہ لکھا ہوا کہ پوائنٹ، بندوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کسی چیز کی حقارت بیان کرنے کے لیے مثال دی گئی ہے، تو یہاں پر مچھر کی ہی مثال کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مچھر کو ہی کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ مچھر کی مثال جب کی جائے، اللہ چاہتے تو ہاتھی کی بھی مثال بیان کر سکتے تھے، مچھر کی بھی جو ہے وہ ہاتھی کی طرح ایک آگے، سیم ایگزیکٹلی نہیں لیکن ہاتھی کی طرح سونڈ ہوتی ہے، مچھر کے پاس بھی ہاتھی کی بھی سونڈ ہوتی ہے، مچھر کی بھی سونڈ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جتنے سسٹم ہاتھی کے میں کام کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ سسٹم جو ہے وہ مچھر کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنے میں مچھر چھوٹا لگتا ہے، بلکہ ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو بھی چاہیں چن لیں، جس کو چاہیں لے لیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز جتنی بھی چھوٹی ہوتی ہے نا، جتنا زیادہ مائکرو لیول پر ہوتی ہے اتنی ہی بنانے میں مشکل ہوتی ہے، صحیح؟ تو اگر ہم صرف ظاہر جو ہوتا ہے اس کو ہی دیکھ لیں، یعنی اس کی ظاہریت کو دیکھیں، تو یہ چھوٹی ہے، اور ہاتھی جو ہے وہ بڑا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ظاہریت کو نہیں دیکھا، انہوں نے مچھر کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں، آج تو لوگوں نے مچھر کے اندر تک گھس کر کے اس کے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں، اتنی زیادہ ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے
کہ اگر تھوڑا بھی نیٹ پہ آپ ویکیپیڈیا یا کچھ بھی ذرا بھی کھول کے اگر مچھر کے بارے میں دیکھیں تو کتنی ڈیٹیل انسان نے نکال لی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس نے اسے بنایا ہے، جو کہ خالق ہے ہر چیز کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ مچھر کیا چیز ہے، اور انہوں نے مچھر ہی کی مثال کیوں بیان کری۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جیسے پہلے بنا کرتی تھی، مثال کے طور پہ اگر آپ کو ریڈیو یاد ہو، پرانے زمانے کے ریڈیو، تو اتنا بڑا سا ریڈیو ہویا کرتا تھا، اور اب پھر بنتے بنتے بعد میں وہ چھوٹا ہونے لگا، اور اب تو کسی بھی چھوٹے سے سم میں یا ایک یو ایس بی یا کچھ بھی آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی چیزیں کنیکٹ کرنے کی اور ساری چیزیں جو آتی ہیں۔ موبائل فون ہی دیکھ لیں، شروع میں جو ہمارے پاس گھر میں ڈائل کرنے والے فون ہویا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، پھر وہ چھوٹا ہوتے ہوتے یعنی کہ اس کے اوپر کام ہوتے ہوتے تو موبائل جو آج ہے، پھر وہ ہم شروع میں جو آیا تھا اور اب جو آ چکا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور آگے بھی کیا آئے گا وہ بھی اس کا بھی اندازہ ہے۔ تو بہرحال مچھر کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک مثال ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس اسکرین پہ جو ہے، جتنی چیز ایک بار ہونا چاہیے، جتنی چیز چھوٹی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا بنانا مشکل ہوتا ہے، اس کے اوپر کام کرنا دقیق ہوتا ہے، دقیق معنی باریک ہوتا ہے۔ مچھر کو پیدا کرنا اللہ کی قدرت کی مثال ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کا چھوٹی چیز سے بڑے کام لینا، یہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ مچھر کے کام بھی ہم سبھی کو اندازہ ہے، خطرناک کام کرنے والا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کریں، چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑا کام اس سے لے لیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مچھر جو ہے وہ کسی کی موت کا بھی سبب بنا تھا نا۔ کس کی موت کا سبب بنا تھا؟ نمرود کی بھی موت جو ہے وہ مچھر کی ہی وجہ سے ہوئی تھی۔ بڑے بڑے جابروں کو یعنی طاقتوروں کو کاٹ لیتا ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑتا اور انہیں ہلاک کر دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مچھر کی مثال وہاں پر بھی حدیث میں بھی موجود ہے، قرآن مجید میں مچھر کی بات جو ہے وہ صرف ایک جگہ آئی ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے، کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے، پلاتے۔ آپ صحیح کریں یہاں پہ پلاتے، ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ ساری دنیا کی کیا اہمیت ہے؟ مچھر کا پر بھی نہیں ہے جس کے پیچھے ہم اتنا بھاگتے ہیں، جس کو اکٹھا کرنے میں، جمع کرنے میں ہم رات دن لگا دے رہے ہیں اپنے، جس کی محبت میں ہم بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، کہ اس سے چھٹکارا اگر پانا چاہیں نا تو اس سے باہر نکلنا، اس سے فرصت مارنا بہت ہی زیادہ مشکل کر لیا ہے۔ اپنی آخرت کے لیے سوچیں، کتنا مشکل کر لیا ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے، جس کی حیثیت کیا ہے، دنیا کے مچھر کے پر کے برابر بھی آ، اس کی حیثیت جو اگر اللہ کی نظر میں ہوتی، جس کے پیچھے ہم لوگ اتنا بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا کی۔ تو آپ دیکھیں کہ مچھر کا پر ہے کیا، جس کو ہم نتھنگ کہہ لیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے مچھر کے پر کی کا مثال بیان کی۔ تو یہ مثال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے تو بیان نہیں کی تھی، وحی کے ذریعے سے ہے آئی تھی، تو جو کہ اتنی ڈیٹیلنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس وقت نہیں تھی، اب انسان نے اتنا دیکھتے دیکھتے یہ چیزیں کر لی ہیں۔
ایک اور مثال صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہ رکھتا ہوگا۔ یعنی کہ ویسے تو اس کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہوں گے، بڑا نام والا وہ انسان ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مچھر کے پر کے سے بھی حقیر ہوگا۔ یہاں پر بھی ایک مچھر کے پر کی بھی یہ حقارت کے لحاظ سے جو ہے حدیثیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز بظاہر مچھر کی مثال کیوں دی جا رہی ہے، کسی چیز کی کو اور حقیر اور کمتر بیان کرنے کے لیے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو چیز ہماری نظروں میں کچھ نہیں ہو، جس کو ہم معمولی سا کیڑا سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو زمین کے جو حشرات ہیں، حشرات الارض، انسیکٹس میں سے بہت زیادہ خطرناک جانور ہے۔ اس انسیکٹ کی وجہ سے کسی بھی جاندار چیز کو جلا دینا جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے بارے میں الگ الگ وہ آتی ہیں کہ ریکٹ سے جو اس میں جل جاتا ہے نا، اس سے جلا دیا جائے یا مارا جائے، تو اس کو پراپر آگ میں رکھ کے جلا دینا زندہ، یا اس میں اس کے لیے ڈفرینٹ رائے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ استعمال کریں، کوئی کہتے ہیں کہ استعمال نہ کریں، کیونکہ مارتے ہم اسے ویسے بھی ہیں، اور اس میں کوئی آگ سے جل کے تڑپ تڑپ کے مرنے کا نہیں ہے، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہم وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور کچھ اسے منع کرتے ہیں۔ چلیے، تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ سب سے خطرناک جانوروں میں سے یہ جانور جو یہ انسیکٹ ہے یہ کہلاتا ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ انسان جس جاندار کی وجہ سے مرتے ہیں نا، وہ سانپ کے کاٹنے سے یا شیر کے کاٹنے سے یا کوئی ہاتھی یا کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ مچھر کی وجہ سے سب سے زیادہ انسان جو ہے وہ مرتے ہیں۔ تو یہ ڈیڈلیسٹ اینیمل میں بھی یہ آتا ہے، زمین کا سب سے زیادہ مارنے والا کہلاتا ہے یہ جانور۔ سکندر اعظم کی موت بھی بتائی جاتی ہے کہ مچھر کا کاٹنا ہی تھا۔ نمرود کا بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ عبرتناک ایک عبرت دینے والی موت تھی، جس سے لوگ اپنے لیے مثالیں پکڑیں کہ اتنی بری موت تھی، آپ یہ کہیں۔ تو مچھر کی تو تقریباً 3500 اس کی الگ الگ اسپیسیز آتی ہیں، یعنی اتنی قسمیں ہیں، اتنی ساری اس کی قسمیں ہیں، ان میں سے صرف 200 قسمیں جو ہیں ایسی ہیں جن کے جو صرف مچھر جو فیمیل مچھر ہیں وہ ہی خون پیتی ہیں، وہی کاٹتی ہیں، اور یہ ہر قسم کے جانوروں کو بھی کاٹتی ہیں، مینڈک، گھوڑے، گائے، انسان، کسی کو بھی یہ نہیں چھوڑتے، ہر ایک کو کاٹ لیتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے وہ جانور ہیں، لیکن وہ بیچارے اپنا بچاؤ چھوٹے چھوٹے مچھر سے نہیں کر سکتے، جبکہ جو نر مچھر ہوتا ہے وہ پھولوں سے پھولوں یا پیڑوں وغیرہ سے اپنی کھانا پینے کی غذا جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ مادہ مچھر جو ہے اس کو انڈے دینے ہوتے ہیں، تو اس کو پروٹین وغیرہ کی ضرورت رہتی ہے، تو وہ پھر خون پیتی ہے، اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے۔ مچھر کہتے ہیں انسان سے بھی پرانے قدیم ترین مخلوق میں سے آتا ہے، انسان بعد میں پیدا ہوا اور مچھر پہلے پیدا ہوا۔ 1000 نہیں، ایک اندازے کے مطابق زمین پر 1 کروڑ سال پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ مچھر موجود تھے۔ ایولیوشن تھیوری جسے آپ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اتنے کہتے ہیں کہ اتنے پرانے ملین جو ان کے فاسلس ملے ہوئے ہیں نا پرانے، وہ بھی آج جیسا مچھر ہے نا ویسا ہی ہے، جیسا پہلے تھا وہی مچھر آج بھی ہے۔ سائنس یہ بھی کہتی ہے، سائنٹسٹ کے مچھر 2 ارب سال پہلے بھی موجود تھے زمین پر، باقی اللہ عالم، حقیقت اللہ کو پتہ ہے۔ مچھر کی عام طور پر عمر جو ہے وہ مچھر کے بارے میں کچھ تھوڑا سا یہاں پہ ہم لوگ اور دیکھیں گے، تاکہ اللہ کی قدرت اور اللہ پر ایمان ان چیزوں پہ ہمارا اضافہ ہو۔ اس کی عمر جو ہے وہ
5 سے 6 مہینے تک کی ہوتی ہے۔ اس کے 3 دل ہوتے ہیں، ایک دل سینے میں اور 2 پروں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور 2 دماغ ہوتے ہیں۔ اس کے 2 آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن ہر آنکھ کے اندر تقریباً 1000 لینس جو ہیں وہ فٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ انڈیپینڈنٹلی یعنی کہ الگ الگ ہر طرف ایک آنکھ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے۔ تو ایک آنکھ میں 1000 لینس، اور وہ ہر طرف الگ الگ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے منہ میں 48 دانت ہوتے ہیں۔ اس کی ایک سیکنڈ میں 1000 مرتبہ وہ اپنے پر کو ہلا سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں 1000 مرتبہ اپنے پر کو وہ ہلا سکتا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ 1 گھنٹے میں صرف ایک 1 سے 1.5 میل تک کا ہی فاصلہ طے کر پاتا ہے، یعنی بہت تیز نہیں اڑتا ہے، لیکن اپنے پر کو جو فلیپ کرنے کا اس کا طریقہ ہے وہ 1 سیکنڈ میں 1000 مرتبہ کر سکتا ہے۔ مچھر ایک وقت میں 200 انڈے دے سکتا ہے، اور سب سے زیادہ مچھروں میں خاص طور پر خاص بات یہ ہے کہ وہ خون چوسنے کا طریقہ جو ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ ان کے منہ میں 6 سوئیاں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، اور اسے صرف جو ان کو خون چاہیے ہوتا ہے نا، وہی والا خون وہ پیتے ہیں، گندا سندا ہر طرح کا خون نہیں پیتے۔ اور جب وہ خون پی لیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا جو لعاب ہوتا ہے ان کا، اس جگہ کو وہاں پہ لگاتے ہیں، تاکہ کاٹتے ہوئے کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب وہ مچھر ایک ایسا لعاب جیسا لگاتا ہے جس سے وہاں کا حصہ سم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں مچھر آ کے بیٹھ جائے، اور ذرا سی بھی کچھ، یہاں تک کہ ایک ہلکا سا بال بھی ہماری اسکن پہ اگر ایسے ایسے لہرا رہا ہو ہوا سے، تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کچھ ہے، ہم اسے فوراً ہٹاتے ہیں۔ لیکن مچھر آ کے بیٹھ کے کاٹ کے آرام سے نکل بھی جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ اللہ نے اسے، اللہ کی قدرت ہے جو اس نے انہیں اس کو ایسا بنایا ہے۔ اور وہ جب وہ پھر کاٹ کے نکل جاتا ہے، تب ہمارے کھجلی ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو 6 کی 6 سوئیاں وہ اندر ڈال دیتا ہے، 4 سے تو وہ خون کو نکالتا ہے، اور 2 جو ہیں وہ اس پہ ایسا نیڈل جیسی ایک نلکی جیسی بن جاتی ہے، اور اس سے پھر وہ اسے سک کرتا ہے۔ تو اس کا جو لعاب جو ہے وہ پھر پین کلر کا جیسا کام کرتا ہے، کہ جس سے کاٹتے وقت درد بھی محسوس نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ پتہ تک نہیں چلتا کہ مچھر نے کاٹا ہے۔ یہاں مچھر کو جو ہے وہ ایک خاص محسوس کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، کہ وہ اندھیرے میں بھی وہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہاں پہ کوئی جاندار چیز ہے، اور یہاں پہ کوئی اس کا شکار ہے، اور ہاں اس کو صحیح خون جو ہے وہی وہ لیتا ہے۔ میم، جی میم جی صرف اگر ہم ایک مچھر پہ ہی غور کریں تو مجھے لگتا ہے کتنے کلاسز ہم لوگ کے ختم ہو جائیں گے، مطلب اتنا بڑا شاکار ہے اللہ کا، صحیح سبحان اللہ۔ صحیح، اسی لیے ہم نے اس کو ڈیٹیل سے تھوڑا بات ڈسکس کرنے کی کری، کیونکہ ہر کوئی جزاک جو اللہ خیر۔ اللہ کی قدرت ہے انسان کے اندر ہی، اگر آپ دیکھیں ایک مچھر جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس میں اللہ نے یہ چیزیں بنا کے بھیجی سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ تو اللہ کی اور کیا قدرت اور کیا شان ہوگی، جو انہوں نے ہمارے اندر کیا کیا بنایا ہے، اور کس سبحان کس اللہ، چیز کے قدرت کے مالک ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر میم۔ مطلب ہم جزاک اللہ خیر۔ واقعی میں اوکے، ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ایک مچھر میں اتنی ڈیٹیلنگ ہو سکتی ہے، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا ذہن جا بھی نہیں سکتا۔ اچھا، تو ایک ریسرچ کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ یعنی کہ بیماریاں پھیلتی ہیں، اور اچھا یہاں پر جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جب وہ سوئی ڈال کر کے کام چلا جاتا ہے، تو کبھی کبھی ہمیشہ وہ اچھا خون ہی لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو یہ بیکٹیریا بیماری پھیلانے والے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ دوسرے میں جا کے جب وہ سوئی ڈالتا ہے تو بیچارہ اسٹرلائز تو کرتا ہے نہیں، اور جب وہ ایسے ہی ڈالتا ہے تو اللہ کے اذن سے وہ بیماری اس کے اندر بھی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، اور بہت زیادہ پھر وہ ایک چھوٹا سا مچھر جو ہے وہ اتنی بڑی
تکلیف کا وجہ بنتا ہے۔ ہر سال لگ بھگ 700 ملین لوگ جو ہے وہ مچھر کے پیدا ہونے والی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، جن میں سے 1 بلین کی موت ہو جاتی ہے۔ ہر سال کا یہ نکالا گیا ریکارڈ ہے۔ تو زیادہ تر جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ ملیریا، ڈینگی، اور ڈینگی کے بارے میں ہم سبھی کو پتا ہے کہ ابھی ایک کچھ تھوڑے دنوں پہلے ایک کا ہوا تھا کسی کو، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو کچھ کئی دن یعنی 72 آورس ان کے تو ایسے گزرے ہیں، اتنی زیادہ ان کو تکلیف تھی۔ ابھی بھی جب انڈیا میں پھیلا تھا تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو معلوم ہے کہ اتنے آورس تو وہ صرف ہل بھی نہیں سکے، اتنا شدید درد تھا کہ وہ کوئی پین کلر کوئی بھی چیز جو ہے وہ کام نہیں دے رہی تھی، اور یہ ساری کی ساری تکلیف ایک چھوٹے سے مچھر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر جب صحیح بھی ہو گئے تو ہم سبھی، اللہ نہ کرے کہ کسی نے ایکسپیرینس کیا ہو، لیکن کئی سارے لوگوں کو ہوا تھا، مہینوں کیا سالوں لگے اپنی اس طاقت کو واپس پہنچنے کے لیے۔ صحیح، اللہ ہم سب کو یہ سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اور یہاں پہ یہ اتنی بات کرنا صرف اور صرف اپنے آپ کو جگانا مقصد تھا کہ جب اللہ نے اتنی آپ دیکھیں ایک دل انسان میں ہے اور مچھر میں 3 دل، سبحان اللہ، آنکھیں آپ دیکھیں اس کی کتنے سارے اس کے اندر، اور سب انڈیپینڈنٹلی الگ الگ دیکھ سکنے کے لیے لائق ہیں وہ لینسز۔ اور پھر اندھیرے میں ہو، کسی بھی طرح کی ہو، یہاں تک کہ وہ حرارت بھی محسوس کر لیتا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھ سکنے والی آنکھ ہے وہ۔ مچھر کا جو یہ سسٹم ہے نا، اس طرح سے سوئیوں کا، اس کو دیکھ کے کوئی ایک انسانوں نے جو ہے وہ اپنی مشین بھی کوئی تیار کی ہے، اور اسی کے سسٹم کو دیکھ کر کے، سبحان اللہ۔ چلیں آگے بڑھیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ تو یہاں پہ پھر جو ایمان والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، سچ بات ہے، یعنی مثال کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ سب لوگ ایک طرح کے نہیں ہیں مثال کو سمجھنے کے لیے۔ کچھ لوگ مثال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے کون ہیں؟ جن کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت کو وہ پہچانتے ہیں۔ تو اللہ کی عظمت، ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کی ایک مخلوق کے بارے میں، تو اللہ کی عظمت میں اضافہ ہونا چاہیے ہم لوگوں میں یہ سن کر کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی مثال بیان کر دی ہے وہ بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے۔ ان کی مثالوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یعنی کہ اس سے عقل حاصل کرتے، وما يعقلها، اور اس سے عقل حاصل نہیں کرتے صرف عالمون، علم رکھنے والے، ایمان والے، ٹھیک۔ تو اور ایک اور جگہ پر آتا ہے تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ اور اس سے اوپر کیا تھی جو آیت کہ تلک الامثال نضرب، یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عقل پکڑیں، اور عقل صرف علم والے ہی، یعنی کہ جن کو علم ہوتا ہے۔ تو آج کچھ ہمیں پوائنٹس ملے تھے جو کہ ہمارے اسٹیٹس پر لگے ہوئے ہیں آج، علم سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا ہی میسج تھا، لیکن یہ الگ الگ 3 لوگوں کے اس میں کہنے تھے۔ تو علم حاصل کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ کبھی ہم فیس نہ دے پانے کہ اس میں فیس آپ نہیں دے سکتے تو ہم لوگ اکیڈمی کی طرف سے ہیلپ کرتے ہیں اگر آپ کی واقعی کنڈیشن اس طرح کی، لیکن اگر ہم دوسری جگہ خرچ کر رہے ہیں اور اس میں نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے دلوں والی بات ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، کتنا نہیں۔ تو وہاں ہم اپنی کچھ اور چیزیں کم کر کے اگر ادھر دینے والے ہیں تب بھی ہم ایک چیز کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا دیجیے، تھوڑا ہم لوگ ملا کے دے لیں گے، بالکل نہیں دے سکتے۔ جب بھی اس کو بند کر دینا، بالکل بھی کہیں کہ تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے، ایک فیس کا مسئلہ ہوگا، تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے، تھوڑا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ایسی بات نہیں۔ آج دیکھیں مچھر کے بارے میں ہم نے پڑھا تو کس کے لیے آپ کا دل جو ہے وہ لرزا؟ اللہ کی قدرت کے لیے۔ اور اللہ کی قدرت بڑی، جب یہی پالش روز ہوگا نا تب جا کے ہم عمل کی طرف آئیں گے۔ آج تو آپ سے کچھ بھی یاد کرنے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک مچھر کی بات آئی تھی، اور جو کہ مچھر ہے کیا، پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں،
اور کوئی انسان بہت عیش و آرام میں بڑا نامچین ہو، کہیں پہنچے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ہو وہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر، کیونکہ وہ اس کے کام ایسے ہوئے ہوں گے نا۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے دلوں میں کلک کرتی ہی ہے نا۔ آج ہم سن کے بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کنٹینیو اگر اسی میں رہیں گی تو انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے ابھی تک کتنا ٹائم ہوا ہے، کتنی ہی آیتیں ہوئی ہیں، لیکن کئی سارے لوگ ماشاءاللہ ہمیں میسج کرتے ہیں کہ یا ان سے میری بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں یہ چینجز آئے ہیں صرف تفسیر کی کلاس سن کے، چاہے ان کو ورڈ ٹو ورڈ یاد ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو، ان کو جملے یاد رہ رہے ہوں نہ نہیں رہ رہے ہوں، لیکن الحمدللہ جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ کی پہچان، وہ چیز ضرور ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو ہم سلو چلنے میں کوئی اعتراض نہیں سمجھتے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی اس چیز کا کوئی اعتراض نہیں آ رہا ہے کہ سلو جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن عمل میں فرق، اللہ کی طرف دل لگنا، یہ بڑی جیت ہے الحمدللہ۔ اللہ اسی نے ہم سب کو کارگر رکھے ہمیں۔ تو بات پتہ چلی تھی کہ ایمان والے جو ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایمان والے غور و فکر کرتے ہیں، اور مومنوں کو غور و فکر کے بعد بھی اگر کسی چیز کی حکمت سمجھ میں نہیں آئے، فائدہ اس میں سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہے، اس سے کیا اللہ کا مقصد ہے، تو بھی وہ اس کو حق ہی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ برحق ہے اور اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ نے بتایا ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ فائدے کا ہی ہوگا۔ یعنی مومن اپنی عقل کے ساتھ آیات کا مقابلہ نہیں کرتا، یعنی کوئی چیز میری عقل میں نہیں آئے گی تو اس کو ہمارے کوئی چیز اس کا لاجک سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم یہ کہتے کہ ہم نہیں مانتے، نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا، جو بھی آ جائے ویل اینڈ گڈ، یعنی کہ اچھا ہی اس کو کہتے ہیں مومن۔ جو نہیں سمجھ میں آتی تو وہ اپنی عقل کو بلیم کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بات لگا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی مثال کے بیان کی، ٹھیک۔ تو الحمدللہ اس سے ہمیں یہ چیز بہت اچھے سے پتہ چل رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے اتاری ہے۔ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری عقل کم ہے، ہمیں اور علم اور سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس بات کا تو پکا یقین ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، صحیح بات ہی ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، اوکے، یہاں پہ کے پوائنٹس ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ مثالوں کو قبول کرنے میں لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل ایمان جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر چیز حق ہے۔ مومن ان مثالوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ مومنوں کو غور و فکر کے بعد بھی اگر فائدہ نظر نہیں آتا تو وہ اس کو برحق سمجھتے ہیں، اس کو برحق کر لیجیے، آپ ایک ساتھ لکھیں گے تو برحق، ورنہ اس میں کچھ مسٹیک پڑھنے میں آ سکتی ہے۔ مومن اپنی عقل کے ساتھ آیتوں کا مقابلہ نہیں کرتے، اللہ کی آیت سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ اللہ کی آیت سے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ایمان والے ہر آیت سن کر کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایمان بڑھتا ہے اور خوش ہوتے ہیں، تو وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بشارت، خوشخبری، خوشی سے ہے۔ دیکھا کہ کوئی بھی آیت سنے، دیکھیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اب اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں، فزادت زیادہ سے میننگ ہے، فزادت ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بشارت، بشرا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ، پڑھ چکی ہیں آپ تو، يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے اتنی سی ابھی ہم لوگوں نے قرآن کی آیتیں یاد کی، اور اللہ کی کرم سے کئی جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، تو اللہ سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے جو بھی دیا ہوتا ہے اس پہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ لیکن جس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے؟ وہ آبجیکشن کرتے ہیں، آبجیکٹ کرتے ہیں، متردد ہو جاتے ہیں، یعنی تردد میں پڑھنا، شک شبہ، اور اس کے رد، آپ کہہ لیں تردد میں رد، یعنی اس کو کینسل کرنے پہ
اس میں تردد ہو جاتا ہے، یعنی ان کو یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس میں خامیاں نکالنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کے کفر میں ہی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے کسی حکم پر، اللہ کی کسی کریشن پر اعتراض کرنا، اللہ کی مخلوق پر اعتراض کرنا کسی مومن کا رویہ نہیں ہوتا۔ ایسا کرنے سے انسان جو ہے وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پھر کیا ہے، تردد ہو جاتا ہے، کافر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے اعتراض کرنا کفار کا رویہ ہے۔ تو کوئی بھی حکم آئے اس میں پھر ہم اعتراض کریں گے تو اس میں دیکھیں، ابھی آپ کو وہ مل گیا، ابھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو کون لوگ ہدایت والے ہوں گے جو اس کو مانیں گے، جو اس کو حق سمجھیں گے، جو سچ سمجھیں گے کہ بھائی اللہ نے، میرے عقل میں بھی نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ نے کسی حکمت کے تحت یہ بات، جو بھی ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ارے بیچاری ایسا ہو گیا، ایسا آپ دیکھیں، اللہ کوئی لوگ ایسے ایسے اعتراض بھی کرتے ہیں میرے ہی ساتھ ایسا ہونا، ہمیں تو نہیں معلوم کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کا رزلٹ کیا ہے، یا جو چل رہا تھا وہ بہتر تھا، یا جو ہو گیا ہے، جیسا کہ اگر اللہ نہ کرے ڈاکٹر کرتے ہیں کہ کوئی حصہ بدن خراب ہو رہا ہو تو اس کو پورا ہٹا ہی دیتے ہیں، صحیح، تو اگر وہ لگا رہے بدن تو زہر پورے میں پھیل جائے گا اور پھر موت ہو سکتی، تو اس کے بغیر ہمیں پتا تھا کہ صحیح ہے، تو ڈاکٹر کے اوپر جب اتنا یقین ہے تو اپنے رب پر ہمیں کیوں اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتی۔ جیسا کہ ایک بہت شروع میں ہم نے مثال بتائی تھی نا، کہ یہاں تک کہ جب یہ بات بھی ہم نے سنی کہ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو اتنے پیسے دیں گے تو یہ اپنے لیولز میں رہے گی، اپنی حد میں رہے گی، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے زیادہ اس کو دیں گے یہ گمراہوں میں شامل ہونا شروع ہو جائے گی، اور کچھ ابھی جتنی لیول پر ہے اس سے بھی گرا ہوا لیول ہو سکتا ہے۔ تو وہ دینے لینے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور حکمت بھی ہوتی ہے کہ یہ اتنے میں ہی سدھری رہے گی، اس سے زیادہ بگڑ جائے گی۔ آپ دیکھیں ان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، موسٹلی لوگ بگڑے ہوئے ہیں، تو اللہ نے ہمیں ہر چیز میں ناپ تول کے الحمدللہ رکھا۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین، یعنی اسی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سو کو ہدایت دے دیتے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش، حیرت اور گمراہی کا سبب بنتی ہے، ان کے برائیوں میں اضافہ کا سبب بنتی ہے، وہ قرآن پڑھ کر اور بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا قرآن پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، وہ پورا اللہ پہ ایمان لا کر کہ یہ حق ہے، سچ، اس طرح سے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں نازل ہوا ہے، یہ کیا بات کہی ہے اللہ نے، ایسے ہی کرنا تھا، یعنی کہ ان کو اپنے آرام کی چیزیں پسند نہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ذرا بھی اگر کچھ ایسی ہو جائے تو وہ آبجیکشن، تو جتنا زیادہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے، اللہ کے اوپر ایمان لا کر اور اپنے آپ کو سرنڈر کر کے، اسلام ہوتا ہی نام سرنڈر ہے، تو اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اللہ کے آگے اب قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں الحمدللہ روز کا روز دل اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اگر کچھ دل میں اس طرح کی چیزیں لے کے اگر کوئی انسان آگے بڑھے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، گمراہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے انعام، رحمت، بھلائی، ان سب میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان سب کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے بھٹکتے بھی ہیں اور بہت سے ہدایت بھی پاتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو بھٹکے ہوئے لوگ فی الحال اس وقت زیادہ ہی نظر آتے ہیں، باقی اللہ کی مرضی ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہیں جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو ہدایت کی یہاں پہ پڑھیں گے ہم لوگ اپنے اسکرین پر جو تھا، قرآنی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش، حیرت، گمراہی اور ان کے شر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے انعام، رحمت اور ان کی بھلائی میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ گمراہ ہونے والے زیادہ ہیں، کیوں؟
ایمان کا وہ لیول نہیں سیکھا اور پھر قرآن کے ترجمے میں ورڈ بائی ورڈ اور ڈائریکٹ لے کے بھاگ جانا، تو آپ دیکھیں کبھی کبھی دل میں کوئی ایسی باتیں آتی بھی ہیں، اور اگر اتنی ڈیٹیل سے اس کو کلیئر نہ کیا جائے تو انسان جو ہے وہ اگر دل میں کوئی بات رکھ کر کے اور پھر آگے بڑھے تو اس کو ایسے ہی لگے گا نا کہ یہ تو اللہ نے ہی کر دیا اسے گمراہ، تو اب ہم کیا کریں، ہم کو اللہ نے ہی گمراہ کیا ہوا ہے، اللہ کی مرضی کے برابر پتہ نہیں ہلتا، تو ہم کیسے کر سکتے؟ ہاں، اللہ نے ہمیں یہاں پہ چھوٹ دی ہے، وہ چھوٹ بھی اللہ کی مرضی کے اندر ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمیں پکڑ کے سیدھا کر دیں اور ہم سیدھے ہو جائیں گے، یعنی کہ کسی بھی سیدھا آج کھڑا کر دیں کہ کوئی جھک نہ سکے، تو ہم چاہیں تو ویسے بھی ہو سکتے، لیکن اللہ نے آزمائش کے لیے ہمیں چیک کرنے کے لیے دو راستے دکھانے کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے، ہم جس طرف آگے بڑھنے کی خواہش رکھیں گے، دل میں کریں گے، تو اللہ نے جتنی چھوٹ دی ہے اس میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہدایت کی دو قسمیں اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے تھے، اس کا ریویژن ہونا بہت ضروری ہے، یہاں پہ پھر سے ہدایت کی بات ہے، ہدایت دلالت یعنی ارشاد، اور ہدایت بیان جسے آپ کہہ لیں، یعنی ہدایت حق کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، دلالت ارشاد یہ سب ہم لوگوں نے اس کے نام لیے تھے، پیچھے جو آپ لوگوں نے لیا تھا اس کو کھول کے دیکھے گا، اس میں کیا تھا، حق بات کو بیان کر دینا، واضح کر دینا، حق کی تعلیم دینا، دعوت دینا وغیرہ اس کے اندر آیا تھا، حق کو بیان کرنا، واضح کرنا، لوگوں کو حق کی نہیں کی تعلیم دینا اور دعوت دینا، یعنی کہ جو سچ بات ہے اس کی طرف لوگوں وہ بیان کر دینا، تو ایک کیا ہے، ہدایت بیان، جو کہ ہم لوگ کیا کہہ رہے تھے، کلاسز کیا ہیں کہ ہم لوگ اللہ نے یہ نازل کیا ہے، ایک دوسرے کو بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور پھر یہ کرنا ہے، ان باتوں کا حکم، یہ ساری چیزیں ہم لوگ کو پتہ چل رہی ہیں۔ دوسری ہدایت توفیق ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، ارشاد فرمایا ہے، اس کے کیا ہے، توفیق کا میسر آ جانا، میسر یعنی حاصل ہو جانا، تو جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے اوپر عمل کر لینے جانا، اس میں ہدایت، ایکچولی یہ ہدایت توفیق ہے، اور یہ صرف اور صرف کس میں ہوتی ہے، آپ کو کوئی توفیق دے سکتا ہے کسی چیز کی سوائے اللہ کے، تو ایکچولی جو انبیاء بھی ہیں وہ بھی ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن وہ کون سی ہدایت دیتے ہیں بتائیں؟ جی پچھلا پڑھا ہوا ہے یہ سب ہم لوگوں کا نا، انبیاء جو ہدایت دے رہے ہیں، میم ہدایت ارشاد، ہدایت ارشاد، تو یہ آپ کو ہدایت مل گئی، اب جو باقی رہ گئی اس کے اوپر عمل کرنے والی ہدایت، تو وہ توفیق کی، اس پہ عمل کرنے کی وہ کون دے گا؟ ہدایت توفیق کون کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ صحیح، تو ہمیں پھر ہدایت جو شروع میں پڑھا تھا ہم لوگوں نے کہ اللہ سے مانگتے رہنا ہے، ہدایت اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہدایت اللہ سے مانگتے رہنا ہے، جو سن رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے، ہم کو ہماری زبان سے جو نکل کے آپ کے کانوں تک جا رہا ہے کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے، تو ایکچولی ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہی، اس کا مین جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی پاس، انک لتہدی الی صراط المستقیم، کہ اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انک لتہدی، تو یہاں پہ جو لتہدی ہے، لا البتہ ضرور، تہدی آپ ہدایت دینا، الی صراط المستقیم، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پہ کہا گیا کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف، تو ایکچولی وہاں سے مطلب کیا ہے کہ آپ سیدھا راستہ بتانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، کہ آپ نہیں ہدایت دے سکتے من احببت، جن کو آپ چاہتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، کہ آپ اس کو ہدایت دے دیں، آپ نہیں دے سکتے، کہ آپ چاہیں کہ یہ بندہ بدل جائے تو بدل سکتا ہے، آپ رات دن اس کو بیان سناتی رہیں اور کرتی رہیں، نہیں بدل کے دیتا، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے، شوہر، کتنے خاندان والے بھائی بہن ایسے موجود ہیں کہ آپ
روز انہیں کوئی ایسی باتیں بتائیں، کیا وہ ہدایت والے ہوئے جا رہے ہیں آپ کی باتیں، ہدایت کی باتیں سن کے؟ نہیں ہوتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہدایت کون سی ہے؟ تو لوگ جو ہیں وہ ان آیتوں کو ٹکراتے ہیں اور اس کی ڈیپتھ نہیں سمجھتے کہ کون سی ہدایت ہے، کون سی ہدایت اس میں ہے۔ تو جو آپ پہلی آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انک لتہدی الی صراط المستقیم، کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں، پھر دوبارہ کرے لا تہدی من احبب، تو ایکچولی وہ پہلی والی جو تھی وہ ہدایت ارشاد تھی، اور جو دوسری ہے کہ نہیں دے سکتے، وہ توفیق ہے، کہ آپ کسی کو توفیق نہیں دے سکتے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ان علیکا الا البلاغ، یہ بھی ہے کہ آپ کی طرح، آپ کے اوپر جو ہے علیکا کیا ہے، الا البلاغ، صرف پہنچانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داری میں۔ انما انت مذکر، آپ صرف مذکر ہیں، یعنی نصیحت کرنے والے ہیں۔ فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، ہاں الینا الحساب، کہ آپ کے اوپر بلاغ ہے، یعنی کہ آپ کا بلاغ پیغام پہنچانا ہے، اور الینا الحساب، اور حساب لینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام۔ تو ہادی مطلق، مطلق ہوتا ہے ایبسلیوٹ، کوئی چیز کے بارے میں جب بات ہو تو ایگزیکٹ۔ تو ہادی مطلق کون ہے؟ یعنی ہدایت جو واقعی ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو ایمان لاتا ہے اسے ہدایت میں زیادہ کرتے ہیں، اور جو ہدایت پانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دیتے ہیں۔ کیا بات ہے پتہ چلے کہ ہمیں ہدایت مانگنی ہے، ہمیں اپنے اندر خواہش رکھنی ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے، سچی خواہش ہے، کہ بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، پھر ہم کہیں کہ نہیں یہ تو ہم نہیں کریں گے، یہ مشکل پر لگ رہا ہے۔ شروع میں تھوڑا انسان جو ہے وہ ڈر جانے والا، آپ کا محسوس ایسا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹائم لگے کہ آپ کو آیا، آپ ان بیچ آپ سچی لیکن دعائیں کریں کہ یار اب مجھ سے یہ کام کروا لیجیے، یار اب مجھے یہ چھوڑنا نہیں ہے، مجھے یہ بات پتہ چلی، آپ کا حکم ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے آگے بیٹھ جائیں، ہاتھ پھیلائیں، روئیں، تو پتہ چل جائے گا کہ ہم سچی ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں، ایمان والوں کو ہدایت دینے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں۔ پھر جو ایمان لائے اسے ہدایت میں زیادہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی آیتوں سے پتہ چلا کہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زادتہم ایمانا، اور وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا هُدًى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ کرتے ہیں، کس میں؟ ہدا، ہدایت میں۔ تو پتہ چلا جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ہی اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے ہدایت کے راستے کھولے ہوئے ہیں، جو ہدایت مانگتے اور ہدایت پہ میں کو زیادہ کرنے والے ہیں، جو ہدایت مانگتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ ہدایت میں زیادہ کرنے والے ہیں۔ اوکے، جو ہدایت مانگنے والے لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس لیے ہمیں ہدایت مانگتے بھی رہنا۔ پتہ چلا ایمان کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پتہ چلا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کے راستے کھولتے ہیں، الحمدللہ۔ پھر جب ہم ہدایت کو مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے علاوہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، جس میں ویری فرسٹ کیا؟ اللہم انی اسألک الہدی، یا رب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کی۔ ہدایت کو بہت زیادہ مانگتے رہیں۔ ہدایت ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ جب سورہ فاتحہ میں کہ ہدایت آ جانے کے بعد بھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائیں؟ کیونکہ اس پہ جمے رہنا بھی اللہ کے فضل سے، اور اللہ جس کو جمائے رکھیں وہی ہے۔ تو آپ ایک دفعہ یہ وہ چیز نہیں کہ گین کر لی تو اب آپ کے اوپر ٹائٹل لگ گیا کہ ہدایت والے ہیں، اوپر نیچے ہوتی ہے۔
گھٹتی ہے بڑھتی ہے، تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہدایت مانگنے والوں میں ہم سب رہیں، اور پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ رجوع کرنے والوں کو ہدایت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو انشاءاللہ اس کے آیات یا جو بھی ان کے مثالیں ہیں وہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو پوائنٹس تھے وہ ہم لوگوں نے دیکھ لیے کہ جو اللہ کی طرف ٹرن لیتا ہے نا، رجوع کرنا یعنی رخ لینا، پلٹنا، تو جو پلٹنا ایگزیکٹ ورڈ ہے، رجع سے ہے رجوع، تو جو اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو جب کوئی غلطی ہو جائے توبہ کرے، معافیاں مانگے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم سے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہا، کسی کا حق تو ہم نہیں مارے بیٹھے ہیں۔ آج کل اب جب اتنے بڑے ہو چکے ہیں، یہ چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ عام سی بات ہے کہ وراثت میں انہیں نے ان کا حق مارے بیٹھے، تو وہ چاہے ہم دینے والے میں ہوں چاہے لینے والے میں ہوں۔ لینے والے میں بھی ہمیں بولنا چاہیے، کیونکہ جو دینے والے ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے سگے ہوتے ہیں، اور وہ اگر نہیں دے رہے ہیں تو اللہ کے یہاں بہت بڑی بوال میں پھنسنے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کرے کہ جو زندگی میں ہی ہے اس میں ہی وہ نپٹ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، لینے کے بعد آپ کسی کو دے دیں، ریٹرن کر دیں، وہ بات اور ہوتی ہے، لیکن بھائی دے نہیں رہے تھے تو ہم نے معاف کر دیا، وہ چچا دے نہیں رہے تھے تو ہم نے معاف کر دیا، وہ بات الگ ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ نکلوائیں اور کہیں کہ حصہ بانٹ کری جائے، اس کے بعد کچھ کر دیا جائے کہ ہم نے دے دیا وغیرہ، تو وہ پھر آپ کے صدقے وغیرہ میں آپ کے بڑی دل میں آئے گا۔ تو ظالموں کی بھی وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ ظلم کے، کبھی اللہ نہ کرے کوئی غریب ایسا ہو کہ جس کے آپ ہم کچھ کام وغیرہ لے لیتے ہیں، اور پھر اس کا پورا جتنا حق بنتا ہے کہ وہ کیا ہی کر لے گا، اس کو ہم اتنا حق نہیں دیتے، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ اتنا ہی تمہارا کام بن رہا تھا، پر بات کچھ اور ہو، دینا کچھ اور۔ ظلم کتنی طرح کے ہوتے ہیں، تو کبھی کسی کو ایسے چڑھانا کہ وہ اس کو برا لگتا ہے، اس طرح کی مذاق کی باتیں، اور سب کے سامنے پبلکلی تانے مارنا کہ چھوٹا ہے تو ہم کچھ بھی کہہ لیں، یہ ساری چیز جو ہے ظلم والوں کو بھی پھر ہدایت نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ جو نہیں لینا چاہتے ہدایت۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ اپنی مرضی کا، اللہ نہ کرے کہ ہم آج تک یہ ایسا دیکھا ہے اپنے میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے، بیماری سے محفوظ رکھے، کہ جو لینا چاہتے ہیں وہ ہی لیتے ہیں، کہ بھائی مسلمان ہیں، اب 5 وقت کی نمازی میں سے ہم دیکھ لیں کہ ہمیں فجر کا ٹائم پسند نہیں آ رہا، کہ ہم اس وقت سوتے ہیں، ہماری آرام کا ٹائم ہے، ہم اٹھتے ہیں پھر فجر میں، ہمیں عشاء کا ٹائم جو ہے وہ کافی لیٹ کرتے کرتے جب بستر پہ پہنچ جاتے ہیں، جب یاد آتا ہے ارے عشاء نہیں پڑی، کیا ہم پھر اٹھتے ہیں؟ تو جو لینا چاہتے ہیں وہی لیتے ہیں، اور جسے چھوڑنا چاہتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، ان کے حکم کو بھی اعلیٰ درجے پر ہمیں رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بہت کم تر، ایک چھوٹے سے اللہ کی مخلوق مچھر سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور کون نمرود اور کون سے سکندر اعظم، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مچھر سے مرے ہیں، سکندر اعظم، ٹھیک۔ تو اللہ نے جو اپنے آپ کو اتنے بڑے 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 سمجھتے تھے، ان کو ایک حقیر سی مخلوق سے مار دیا، تو ہم اللہ کے آگے کیا ہیں کہ ہم اس وقت نہیں کریں گے اور ہم اس وقت کریں گے، اور ہمیں یہ دل نہیں چاہتا تو ہم یہ نہیں کریں گے، ہمارا وہ دل نہیں چاہتا تو ہم وہ بھی نہیں کریں گے۔ پھر سے ہم کہہ رہے ہیں سڈنلی کوئی کام شروع نہیں ہو جاتا، لیکن ہمارا دل تو اس کی طرف رغبت لے، ہم اللہ سے دعا تو کریں کہ یار اب آپ مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ کروا لے جائیں، آپ تو ہر قدرت رکھنے والے ہیں، آپ تو ہر چیز پر، آپ میرے دل کو بدل دیں۔ یعنی کہ سچی دعائیں جب ہم کریں گے، ٹرن لیں گے، تو ہم ابھی نہیں، اور پھر اگر علم کے راستوں میں رہے تو کبھی نہ کبھی تو یہ چیز ہمارے اندر پہ جو ہے وہ سدھار لے کے آئے گی۔ ہدایت ارشاد کا انکار کرنے والوں سے توفیق چھین لی جاتی ہے۔ مین پوائنٹ ہے کہ توفیق کن سے دور ہو جاتی ہے؟ جو ہدایت ارشاد، یہ بھی ہدایت ارشاد چل رہا ہے نا، کہ ہمیں کلاسز ہی نہیں کرنا، بھائی ٹف لگ رہے ہیں، بھائی بہت لمبا چل رہا ہے، بھائی فیس دینی پڑے وغیرہ وغیرہ،
تو جو ہدایت ارشاد کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان سے توفیق بھی، ہدایت توفیق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے لیتے ہیں. جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں ہوتی. چلیں یہ پوائنٹ انشاءاللہ اگر نیکسٹ ٹائم ہمیں حدیث سے پڑھنے کا موقع ملا تو یہاں سے ریویژن کرتے ہوئے یعنی پیج نمبر 9 سے انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے. جی کسی کو کچھ کہنا ہے؟ نازیہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، بولیں. کہ یہ آیت ابھی مچھر کی وجہ سے تھوڑی ڈیٹیلڈ گئی ہے. الحمدللہ دلوں میں ایک جو جھنجھوڑ پن آیا اس کا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. چاہے جتنی بھی لیٹ جائے تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے نیکسٹ شروع کریں گے. جی کسی کو کچھ کہنا ہے؟ مائک کھولا تھا. استاذہ ایک جی سوال ہے. بولیں. استاذہ ہم کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ سپوز اگر ہاں ہم یہی ہے، وہی ہے ارشاد. جی آپ ذریعہ بن سکتے ہیں لیکن آپ چاہیں کہ آپ کسی کے اندر ہدایت ڈال دیں کہ اسے توفیق دے دیں کہ یہ کرنے لگے. نہیں، آپ اس کا ریزن ضرور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. کوئی بھی ابھی کلاس ہو، کوئی آپ بتانے والے ہوں تو وہ ہدایت ارشاد میں، ہم سب ہدایت ارشاد کے اندر آتے ہیں. بتانا اور کرنا چاہیے، آپ کو بتاتے رہنا چاہیے، تبھی ہی ہدایت توفیق مانگنے والا وہ بنے گا، ہے نا. جی آپ جزاک اللہ. اوکے، تو کیا پھر ہے ہم سبھی کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبوں، اپنے دوستوں کو یہ باتیں بتاتے رہیں اور ان کو اس سے قریب لائیں. اگر ہم سے بتایا نہیں جا رہا تو کچھ بھی کر کے ان کو کلاسز پہنچائیں اور تاکہ ہم ذریعہ بنیں. اور جب ہم ذریعہ بنتے ہیں کسی کی ہدایت کا تو جتنا عمل وہ کرتا ہے اس کا سارا اجر اس کو اس کے راستے پر لے کے جانے والے کو بھی ملتا ہے اور اس کو پرسنلی بھی ملتا ہے. تو آپ کا ڈبل اجر ہو جائے گا اور سامنے والا جو بھی کرے گا. جتنے ہم سب کر رہے ہیں پہلا سب سے بڑا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو انہیں نے بتایا تھا نا ہم سب کو، اس کے بعد ہم سب آگے بتا رہے ہیں. جی جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم یہ جیسا کہ آپ کلاسز کا ذکر کریں تو ہم بہت سارے لوگوں کو بولے کلاسز ایسا ہو رہے جوائن کرنے کے لیے بول تو وہ لوگ بول رہے کہ اب جتنے معلومات کریں گے اتنا عمل نہیں ہوگا. تو یہ اب بات تو جتنے ہم جی جوائن کر کے جتنا وہ کر لیے نا تو ہمیں ڈبل عذاب ہے. اللہ تعالیٰ بہت عذاب دینے والے ہیں کہ آپ صحیح سے عمل نہیں کرتے. مطلب کوشش تو کرے، بول سکتے اللہ کے سامنے کہ ہم کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کوشش کو پسند کرتے بلکہ اچھا پھر ان سے آپ یہ مانگ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے چھوٹ جانے کا ذریعہ ہے لا علمی. جاہلوں کو تو پہلے اللہ پکڑیں گے کہ ہمیں انگلش بولنی آتی ہے اور گھر بار چلانا آ رہا ہے، بچے پالنا آ رہے ہیں، اور آپ نے قرآن کس ریزن سے نہیں سیکھا. وہ تو اور بڑا گناہ کر رہے ہیں نا کہ ہم جس مقصد سے دنیا میں آئے تھے ہم سیکھنے وہی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تو وہی چھوٹ جانے کا کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم بچ جائیں گے. تو یہ والی بات آ گئی نا کہ زلزلہ، بجلی، گھر کچھ ہو رہا ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم اس خطرے کو دیکھ ہی نہیں رہے تو ہم بچ گئے. اب ہم جتنا سن رہے ہیں، جتنا کوشش کر رہے ہیں عمل کرنے کی، تو اب جتنا سنے ہیں اتنے پورے پہ عمل کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ بہت عذاب دینے والے ہیں آپ کو بھی. بولے تو وہ ایک چیز کیسا ان لوگوں کو سمجھائے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات تو کہ ہم وہی صحیح ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے کمپلسری بولا ہے. اب آپ کہیں کہ میں کمپلسری کوشچنس ایگزام میں چھوڑ دوں کہ پھر میں جا کے وہاں کچھ اور کہہ لوں گی کہ بہت مشکل تھے یا جو بھی میں نے پڑھے نہیں، تو کوئی ایکسکیوز. آپ کمپلسری کوشچن ہی نہیں دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں کہ پھر وہاں جا کے ہم فیل ہوں کہ اچھا یہ بھی کمپلسری تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ تو کوئی پاس ہونے کی نشانی نہیں ہے. یہ شیطانی جملے ہیں جو شیطان ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے اور یہ عام جملے ہیں جو لوگوں کی زبانوں پر موجود. ان سے ڈائریکٹ ہم فوراً پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا تو اگر نہیں پتہ کریں گے تو ایک حدیث لا دے کہ کسی کو اگر نہیں پتہ ہے وہ بچ جائے گا، اور جان بوجھ کے نہیں پتہ کی ہے نا. کہ آپ ہاں اتنی عقل رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ عقل ہے کہ دنیا کیسے جینی ہے، اور پھر آپ نے قرآن کو عقل نہیں دی تو ہم بچ جائیں. نہیں معلوم ہے تو گناہ کم ہے، معلوم ہے تو زیادہ ڈبل گناہ ہے. وہ وہ ایک تو پوائنٹ بالکل میں نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ معلوم کر. ہم نے آج بھی دیکھیں کتنی بار یہ جملہ ریپیٹ کیا کہ یہ ہم جیسے انسانوں کے لیے امپاسبل ہے کہ آج پتہ چلا کل ہم لو چالو اس پہ نہیں ہو نہیں سکتا نا. ہم لوگ غلطی کے پتلے ہیں، لیکن ہمارے دل میں جو تڑپ ہے
جو ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ اللہ ہم یہ نہیں کرتے، یا رب مجھے معاف، یہ ہمیں پلٹائے گا نا اللہ، ہمیں دھیرے 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 اس چیز کی طرف لائیں گے، اور یہ سنتے سنتے ہی آئے گا۔ آپ دیکھیں جب کلاس شروع کیا تھا کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو لگتا تھا یہ میں کہاں کر سکتا، آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میم اتنے کچھ مہینے گزرے ہم لوگ نے یہ شروع کر لیا الحمدللہ، ہم نے یہ کر لیا، تو یہ ان کے سنتے رہنے سے بار بار نہیں اللہ بڑے ہیں، مجھے ماننا ہی پڑے گا، مجھے ماننا ہی پڑے گا، یہ سنتے 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 مان جاتے ہیں، ہماری انا کم ہو جاتی ہے، ہماری کاہلیت کم ہو جاتی ہے، ہمیں اللہ پہ اللہ کی عظمت ہمارے لیے بڑی ہو جاتی ہے، پھر ہی ہم کرتے ہیں۔ صحیح، جی میم وہی تو بولے ہم بھی سڈنلی نہیں آئے گا۔ ڈر کے، ہاں ڈر کے واپس تو 99 100 بات بولے 99 چھوڑ ایک پہ تو عمل کرے، پھر 2 پہ ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، اللہ تعالیٰ خود بھی چاہتے ہیں یہ چیز، جیسا کہ آپ بولے ایگزام بولتا ایٹ لیسٹ اٹمپٹ تو کرے، تھوڑا 1 2 لائن لکھے بول کے اس کے بھی مارکس دیتے کوشچن پیپر پہ، اگر چھوڑ دیے تو 0 ملے گا، اگر اٹمپٹ کرے تو اس کے تو 1 2 مارک تو ملیں گے، ویسی ہاں نیکی تھوڑی تو ملے گی ہمیں۔ جی صحیح ہے، یہ بالکل آپ اپنے دل سے نکال دیں کہ جتنا سنیں گے اتنا بڑا گناہ ہے۔ نہیں، آپ اس نیت سے سن ہی نہیں رہی کہ میں سنوں گی اور مانوں گی نہیں، ہے نا؟ آپ اسی ہاں نیت سے سن رہی نا کہ میں سنوں گی اور اللہ سے مدد کر کے میں اس کے اوپر عمل کروں گی، ایک نہ ایک دن کروں گی، آج نہیں کر پا رہی ہوں کل کروں گی، یہ نیت سے آپ آئی ہیں نا، تو یہ نیت سچی ہے، صحیح ہے۔ بس چلو جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام